یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بیچنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بیچ بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اے سی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو، فریال طاہر صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے۔ میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے۔ اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایسیٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا۔ میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے۔ ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں گے کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے، امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں، اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک 27th امینڈمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو،
اور نواز شریف صاحب کی دستخط کے مطابق کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، وہ آئینی عدالت بھی ہم نے بنایا۔ اس آئینی عدالت کو تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرانی مطالبہ تھا، اس کو بھی یقینی طور پہ عملی طور پہ ہم نے 27ویں ترمیم کے مطابق یہ آئینی عدالت کو تمام صوبوں کو برابری کا نمائندگی، اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب سے سب سے پہلے جو اس آئینی عدالت کا سربراہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ہمارے منشور کی جیت ہے، ہمارا نظریہ کی جیت ہے، وہ یہ کہ جو وفاقی حکومت کی تجویز تھا یا ڈیزائر تھا کہ NFC ایوارڈ کے جو ہم نے تمام صوبوں کو تحفظ دلوایا تھا 18ویں ترمیم کو، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ہم نے روکا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شرط جو صوبوں کو مالی مسائل کو آئینی طور پہ تحفظ دلواتا ہے، اگر وہ شرط مٹایا جاتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان صوبہ پنجاب کو ہوتا، اور ہم نے وہ 27th امینڈمنٹ کے دور میں جو ان کا کوشش تھا وہ روک پایا۔ جہاں تک 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، وفاقی حکومت نے ہم سے انگیج نہیں کیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مشکلات ہے، مگر وہ وفاقی حکومت کا مشکلات کا ذمہ دار نہ لاہور کے عوام ہیں، نہ ملتان کے عوام ہیں، نہ چنیوٹ کے عوام ہیں، نہ کراچی کے عوام ہیں، نہ لاڑکانہ کے عوام ہیں، نہ قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، نہ پشاور کے عوام ہیں، نہ سبی کا عوام ہے، نہ گوادر کا عوام ہے۔ وہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو آج سے نہیں، یہ ابھی کا شکایت نہیں ہے، سالوں سال ہر سال FBR اپنا فائنینشل ٹارگیٹس مس کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کہ FBR کی کمزوریاں، FBR کی غلطیاں کا بوجھ لاہور کے عوام کو اٹھانا چاہیے یا کسی اور صوبے کے عوام کو اٹھانا چاہیے، اس کا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی۔ مگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بطور محب وطن پاکستانی، بطور ایک وفاق پرست سیاسی جماعت، کہ ہمیں سب مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہیں، اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر، ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی۔